السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک سیشن لائیں گے جس کے اندر ہم اسکالرشپس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتائیں گے، ان تفصیلات کے اندر جانے سے پہلے اور فارمل ڈسکشن کے اندر جانے سے پہلے ہم ایک انفارملی کچھ اسکالرشپ اپلیکیشن سے پہلے کی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کا ایک اوور ویو ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو پروسیجر بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے سی وی بنانی ہے، سی وی کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اگر آپ اسکالرشپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کس قسم کی سی وی بنانی ہے اور اس سی وی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور ریسرچ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دیں گے، اور ساتھ میں موٹیویشن لیٹر جو کہ عام طور پر عموماً مانگا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو یہ مارچ 2016 کی بات ہے کہ جب نائجیریا کا ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے اندر آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، نائجیرین گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ کوریا کے اندر اس کی کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، بشمول میرے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ اس بات کے اندر کافی دلچسپی لے رہے تھے کہ کوریا کے اندر اتنے سارے پاکستانی کیسے آئے ہیں، یہ اسکالرشپ کا طریقہ کار کیا ہے، اور آپ لوگ کون سے ایسے سٹیپس یا گائیڈ لائنز فالو کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پاکستانی طلبہ کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے اور زیادہ تر طلبہ اسکالرشپس کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کیا نائجیرین نے، وہ آیا میرے ساتھ بیٹھا، اپنے ساتھ پین اور کاغذ لایا، اور مجھ سے ساری چیزیں پوچھیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے، اور ہم نے آگے اس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے، ساری تفصیلات اس نے مجھ سے پوچھیں، اور صرف پوچھی نہیں، یہ نہیں کہ وہ صرف آیا بیٹھا رہا اور سنتا رہا، اس نے وہ ساری چیزیں لکھی سٹیپ وائز۔ میں نے تو اس کو جسٹ ایک ڈسکشن سیشن کے طور پر لیا، اور اس کے بعد وہ لڑکا، چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا وہ ایکسچینج پروگرام کے اندر آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، 8 مہینے بعد وہ پھر چلا گیا واپس نائجیریا، اور اس نے انہی سٹیپس کو فالو کر کے پہلے خود اسکالرشپ سیکیور کیا کوریا کے اندر، اور ودن 3 ایئرس وہ تقریباً 20+ نائجیرین اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس پرووائڈ کر کے ان کے اسکالرشپ سیکیور کرنے کے اندر ان کی مدد کی۔ یہ تو ایک ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر میرے ساتھ 5-6 لوگوں نے رابطہ کیا تھا، اور ہم نے کچھ گائیڈ لائنز اس کے لیے بنائیں، ڈسکس کیں، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کو 1-to-1 کرسپانڈنس کے اندر پوری تفصیلات بتائی جائیں، اور ایون کچھ جگہوں پہ میں نے کوشش کی کہ ان کو میں ایڈیٹنگ سروسز اور کہ ٹیکنیکل رائٹنگ کیسے لکھتے ہیں، ای میل کیسے لکھنی ہے، ای میل کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ان طلبہ کو بتائیں، اور ان طلبہ کی بھی ایک سکسیس سٹوری بن گئی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ سکسیس سٹوریز 20+ ہو گئی ہیں، بلکہ 30 کراس کر گئی ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستانی طلبہ جو عام طور پر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہائر ایجوکیشن کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ طلبہ عام طور پر چاہتے ہیں کہ وہ باہر ملکوں کے اندر جائیں، وہاں پر پڑھیں اور اسکالرشپ کی بنیاد پر پڑھیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اسکالرشپس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ آلریڈی اپنے والدین کا اچھا خاصا خرچہ کر چکے ہوتے ہیں جب وہ اپنی انڈر گریجویٹ کی ڈگری مکمل کرتے ہیں، تو ان کے والدین مزید افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی سپورٹ کریں۔ تو ہمارا مین جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ تمام طلبہ ہیں جو کہ جنہوں نے انڈر گریجویٹ کیا ہے، ایم فل کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا پھر انہوں نے ایم ایس یا ایم فل کیا ہے اور وہ پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا پھر انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے لیکن وہ پوسٹ ڈاک اور ریسرچ اپرچونٹیز کے لیے فارن کنٹریز کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اب ہم آپ کو اسکالرشپ کی طرف جانے سے پہلے، فارملی پروفیسر کو کانٹیکٹ کرنے سے پہلے، ریسرچ سٹیٹمنٹ لکھنے سے پہلے اور سی وی بنانے سے پہلے کچھ ضروری نکات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ریسرچ کے بارے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہیں پر جانے سے پہلے، کیونکہ اگر آپ رینڈملی اپلائی کریں گے اینڈ یو آر جسٹ فائرنگ اور تھروئنگ ای میلس ٹو ڈفرینٹ پروفیسرز، لیکن آپ کا اس کے اوپر کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، یا آپ خود ڈیفائنڈ اور کلیئر نہیں ہے کہ آپ کس ایریا کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ کی جو کنفیوژنز ہوتی ہیں یا آپ کی جو ایمبیگویٹیز ہوتی ہیں، وہ اصل میں آپ کے ای میل کے ٹیکسٹ کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک قسم کی ای میل لکھی اور وہ ڈفرینٹ پروفیسرز کو بھیج رہا ہے، یا پھر
اس کی اپنی کوئی سلیکشن نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے ریسرچ کی، اور یہ جسٹ اپرچونٹی کی تلاش میں ہے۔ تو ایم ایس کے لیول کے لیے تو پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن پی ایچ ڈی کے لیے اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ ایریا کا انتخاب کر لیا، اگر آپ کیمسٹری کے ہیں، بایولوجی کے ہیں، فزکس کے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ہیں، یا میتھس کے ہیں، یا کسی بھی فیلڈ کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر دو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل کام اور دوسرا ہوتا ہے تھیوریٹیکل کام۔ ایکسپیریمنٹل کام کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں لیبارٹریز کے اندر، آپ وہاں پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں، اور ان ریزلٹس کو آپ انالائز کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر آپ نئی سائنس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس کے اندر نئی سائنس کیا ہے۔ یہ ہوگا ایکسپیریمنٹل۔ اس کے بعد دوسرا تھیوریٹیکل کام ہے۔ تھیوریٹیکل کام کے اندر آپ کو کسی لیبارٹری کے اندر جا کے کام نہیں کرنے پڑتے، کیمیکلز کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا پڑتا، آپ کو دوسری ایسی چیزیں جو کہ پریکٹیکلی آپ ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ پریکٹیکلی نہیں کرتے، بلکہ آپ کمپیوٹر کے اندر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں سیمولیشن کے، جس کے اندر آپ سیمولیشنز کرتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں، اور پھر ان ریزلٹس کی آپ سائنٹیفک انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سائنٹیفکلی اس کے اندر کیا نئی چیز سامنے آئی ہے۔ تو پہلی چیز کو اگر ہم کنکلوڈ کریں اسکالرشپ جانے سے پہلے، وہ آپ کے ریسرچ ایریا کی سلیکشن ہے، اور ریسرچ ایریا کے اندر پھر آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا آپ ایکسپیریمنٹل سائڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ تھیوریٹیکل سائڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر جو انتہائی اہم ہے وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اگر آپ ایم فل کے لیے جا رہے ہیں 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد، تو اس کا مطلب کہ آپ پی ایچ ڈی بھی باہر سے کریں گے، کیونکہ ہم نے میجورٹی کیسز دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی بھی فارن کنٹریز سے کرتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ایون کچھ اسٹوڈنٹس باہر سیٹل ہونے کا پروگرام بناتے ہیں۔ یا اگر آپ نے ایم فل کیا ہے اور آپ پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پی ایچ ڈی کا کم از کم دورانیہ 3 سال سے لے کے 5 سال تک ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ 4 سال میرے پی ایچ ڈی میں لگے، اس کے بعد 1 سال کا پوسٹ ڈاک میں نے ایک جگہ پہ کیا، اور ابھی دوسرا میرا پوسٹ ڈاک شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 5-6 سال کا دورانیہ میں نے اپنے ملک سے باہر گزارا۔ اس لیے میں اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ 5-6 سال کا یا 4-5 سال کا پلان لے کر جاتے ہیں جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر۔ تو دوسرا جو فیکٹر ہے، اہم فیکٹر کہ جس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، وہ ہے ملک کا انتخاب۔ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس ملک کے اندر جانا ہے۔ آپ نے آیا چائنا، جاپان، کوریا جانا ہے جو ایشین کنٹریز ہے، یا تائیوان، یا پھر آپ نے کینیڈا یا امریکہ جانا ہے، یا پھر آپ نے یورپ آنا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ملک کی ریکوائرمنٹس مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ آپ سے انگلش پروفیشنسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ اسٹیٹمنٹ آف پرپس چاہیے ہوتی ہے، کچھ میں نہیں چاہیے ہوتی، کچھ جگہوں پہ آپ سے بڑا ٹف قسم کا ریسرچ اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ آپ سے اگر آپ کی پروفیسر کے ساتھ آلریڈی ڈسکشن ہوئی ہے تو اتنے ٹف قسم کا ریسرچ اسٹیٹمنٹ یا ریسرچ پروپوزل آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہوتا، بلکہ ایک فارمل سا ایک فارمیلٹی کے طور پر ایک ریسرچ اسٹیٹمنٹس آپ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو کہ اس کو کرنا ایزی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی آلریڈی پروفیسر کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ملک کا انتخاب کرتے وقت اگر آپ ملک کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیسے آسان ہو جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ملک کی ایسی یونیورسٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ایڈمیشن ریکوائرمنٹس دیکھیں اور ان کو آئلٹس نہیں چاہیے تو آپ کا کام آسان ہو گیا۔ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ پھر ریسرچ اسٹیٹمنٹ، موٹیویشن لیٹر اور ان چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو آئلٹس اور ٹوفل کے اندر اچھے بینڈ کے علاوہ پہلی چیز جو آپ کو درکار ہوتی ہے وہ جی آر ای جنرل ہوتا ہے۔ پھر کچھ یونیورسٹیز امریکہ کے اندر ایسی ہیں جو صرف جی آر ای جنرل پہ اکتفا کرتی ہیں، لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو جی آر ای جنرل کے ساتھ ساتھ آپ سے جی آر ای سبجیکٹ بھی مانگتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ملک کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا کافی سارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو میں نے بتائیں کہ دو چیز جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے اپلیکیشن پٹ کرنے سے پہلے یا پروفیسر کو رابطہ کرنے سے پہلے، ریسرچ ایریا کا انتخاب اور ملک کا انتخاب۔ اگر آپ کنفیوزڈ ہیں کہ ریسرچ کا انتخاب ہم کیسے کریں تو اس کے لیے ایک سادہ فارمولہ ہے، یا پھر اگر آپ اس میں بھی کنفیوز ہیں کہ ملک کا انتخاب کیسے کریں اس کے لیے بھی ایک سادہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ آپ خود کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور خود سے سوالات پوچھنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر
کیا آپ کے پاس انف ٹائم ہے؟ اگر آپ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ انڈر گریجویٹ اور ماسٹر ایم فل کے بعد کالج یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جوائن کرتے ہیں، اور دیٹس اے ٹف جاب. اس کے اندر آپ کا اسکیجول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، کر پاتے ہیں یا نہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ خود کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے آپ سوالات پوچھیں. پہلا سوال یہ کہ آپ کے پاس آیا اتنا ٹائم ہے کہ آپ تمام ٹیسٹس کی ریکوائرمنٹس اچھے سکور کے ساتھ پوری کریں اور ان ٹیسٹ کو آپ اچھے سکور کے ساتھ پاس کریں. دوسرا سوال، کیا آپ اپنے ریسرچ ایریا کے بارے میں کلیئر ہیں؟ اگر نہیں ہے کلیئر تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ کون سا ریسرچ ایریا ہے کہ جس کے اندر آپ کی دلچسپی ہوتی ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے، اور اگر آپ اس ایریا کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ تھکتے نہیں ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے. تو سمجھ جائیں کہ جس ایریا کے اندر آپ کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے، جس کے اندر آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، جس کے اندر آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور آپ کام کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا آپ کے انٹرسٹ کا ایریا ہے. پہلا ایشو تو آپ کا اس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ریسرچ ایریا کا انتخاب کیسے کرنا ہے. دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ ملک کا انتخاب کیسے کریں. اب مثال کے طور پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جائیں MIT میں، لیکن آپ کے حالات ایسے ہیں، آپ کے فیملی کے ارد گرد ماحول ایسا ہے، اور آپ کے فائنانشیل اکنامیکل یا فائنانشیل سچویشن ایسی ہے کہ آپ اس طرح کے مہنگے ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھا خاصا ٹائم دیں GRE سبجیکٹ یا یہ GRE جنرل کو، اور آپ اس کے اندر اچھا سکور کر سکیں. اور تیسری چیز، اگر آپ کو یہ بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ کی ریسرچ سکلز بھی اس لیول کی نہیں ہے جو کہ اس جگہ کی امریکہ کی کسی اچھی یونیورسٹی یا کینیڈا کی کسی اچھی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کیس کے اندر آپ پھر ایسا کریں کہ آپ ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں کہ جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہ دینا پڑے اور جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تیاری نہ کرنی پڑے. مثال کے طور پر اگر آپ چائنا، کوریا یا جاپان جاتے ہیں تو ادھر آپ کی انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ عام طور پر آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ آپ کو ایسی بھی یونیورسٹیز مل جائیں گی ان ممالک کے اندر کہ جن کی انگلش ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کا آدھا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اس کیس کے اندر پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک انٹرمیڈیٹ سٹیپ لیں. آپ ان کنٹریز کے اندر جائیں کہ جہاں پر آپ ایزیلی اسکالرشپ سیکیور کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں، اگر آپ کا آئل سکور اچھا ہے، اگر آپ کا انٹرویو اچھا جاتا ہے. دیکھیں، اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چائنا، جاپان اور کوریا کے اندر اسکالرشپ ایسے تھوک کے حساب سے بانٹے جاتے ہیں. اس بات کا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. وہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ای میل چھوڑی اور آپ کو اسکالرشپ مل گئی. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے GRE ہو گیا، GRE سبجیکٹ ہو گیا، GRE جنرل ہو گیا، وہ آپ کی ایگزمپٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور آپ کو فائنانشیل اسپیکٹ کے حوالے سے آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا وقت بھی کم لگتا ہے، اور آپ کا جو GPA ہے یا سکور ہے انڈر گریجویٹ کے اندر، وہ جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کو کمپنسیٹ کر لیتی ہیں، اور انٹرویو کے اندر اچھی پرفارمنس آپ کو کوریا، جاپان، چائنا یا جو بھی ایشین ممالک ہیں اس کے اندر آپ کے اسکالرشپ سیکیور کرنے کے چانسز بڑھا دیتی ہیں.